آداب، مزاج بخیر، کیسے ہیں آپ؟ اچھی بیٹھک، کافی اداسی رہی، کافی کم ملاقات ہو رہی ہے آج کل، بس کچھ امتحان امتحان امتحان، زندگی اسی کا نام ہے۔ ہاں، مجھے خیال آیا کہ ہمارے بر صغیر کے جو پرانے ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گم نام لیکن بہت خوبصورت لکھتے تھے، تو کیوں نہ کچھ کبھی کبھی ان کو بھی پڑھا جائے تاکہ پذیرائی مل سکے اور کچھ ان کے بارے میں بھی پتہ معلومات مل سکے۔ خیر، میری نظر سے ایک افسانہ گزرا جس کا نام ہے وہ، جس کو تحریر کیا تھا رشید جہاں نے، بہت عمدہ لکھا اور خاتون ہے، سو اور بھی حیرانگی ہوئی کہ ان کا نام سننے میں کبھی نہیں آیا۔ خیر، دیکھیے رشید جہاں کیا لکھتی ہیں۔ میری اس سے شفا خانے میں ملاقات ہوئی، وہ بھی دوا لینے گئی تھی اور میں بھی۔ اس کو دیکھ کر سب عورتیں بچنے لگی، ڈاکٹر نے بھی اپنی قرائت کا اظہار آنکھیں بند کر کے کیا۔ گھن تو مجھے بھی آئی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، وہ بھی مسکرائی، کم از کم کوشش تو کی۔ اس کی ناک سرے سے غائب تھی اور دو بڑے بڑے لال لال چھٹے اس کی ناک کی جگہ، ایک آنکھ بھی نہ تھی اور دوسری سے بھی بغیر گردن کے سہارے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دواخانے کی کھڑکی پر میری اس سے مڈ پھیر ہوئی۔ اس نے غنغنا کر مجھ سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لاتی ہیں؟ میں نے اپنا پتہ بتا دیا۔ وہ دوا لے کر چلی گئی اور مجھ کو کمپاؤنڈر نے بغیر میرے پوچھے بتانا شروع کر دیا، یہ بدماش عورت ہے، رنڈی سڑ کر مر رہی ہے، اب آئی ہے علاج کرانے، ڈاکٹر کا تو دماغ خراب ہے، نسخہ لکھ دیتی ہے، نکال باہر کرے سسری کو۔ میں ایک لڑکیوں کے اسکول میں استانی تھی، نئی کالج سے نکلی تھی، دنیا میرے قدموں سے لگی تھی، مستقبل میرے سامنے مسئلے چمن کے تھا اور جس کا ہر گلاب اور چمیلی سے کم نہ تھا۔ اس کو ساری دنیا ایک چاندنی رات اور اس میں دریا کا بہاؤ جو کہیں نرم فراہم اور کہیں آفشاں معلوم ہوتا تھا۔ میں خوش تھی، تکلیف غم میں جانتی ہی نہ تھی کیا ہوتے ہیں، پڑھانا بھی وقت کاٹنے کا بہانہ تھا، ساری خودی اس زمانے میں ایک انتظار تھی۔ چلمن اٹھی اور وہ کالج کے دفتر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں حیرت سے کھڑی ہو گئی اور بغیر سوچے سمجھے عادت کے مطابق بول اٹھی، تشریف رکھیے۔ پہلے تو جھجکی اور پھر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتیے کا پھول تھا، اس نے میز پر میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھ کو اس پھول کو اٹھاتے ہوئے گھن ضرور آئی، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے اس کو اپنے بالوں میں لگا لیا۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اب یہ روز کا معمول تھا، وہ روز چھٹی کے وقت چلمن اٹھا کر اندر آتی، میں کہتی تشریف رکھیے، وہ بیٹھ جاتی، کوئی نہ کوئی پھول میرے سامنے رکھ دیتی، میری ہم عمر استانیہ اس کے لیے چھوٹتی، اس کرسی پر وہ بیٹھتی تھی، اس پر کوئی نہ بیٹھتا تھا۔ اس کی صورت میں ایک ایسی گھناؤنی تھی کہ خود اس کرسی کو کبھی نہ چھوتی تھی۔ بڑھیا نصیباً بھی روز اس کے جانے کے بعد بڑبڑایا کرتی تھی، یہ نئی استانی اچھی آئی ہیں، اس گندی سندی کو منہ لگا دیا، ہم اس کی کرسی کیوں جھاڑیں، ہم نہ جھاڑیں گے۔ پرنسپل بھی ناک بھویں چڑھاتی اور کہتی، تو اس کو یہاں اسکول میں کیوں بلاتی ہو؟ یہاں لڑکیوں کے ماں باپ ضرور اعتراض کریں گے کہ ایسی فاحشہ عورت آ جاتی ہے۔ دوسرا دن ہوتا اور پھر وہ آ جاتی، میں پھر کہتی تشریف رکھیے، اب وہ ذرا دیر تک بیٹھتی اور میری طرف دیکھتی رہتی، ہماری کبھی باتیں نہیں۔ کیا یہ سمجھتی ہے کہ مجھ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں؟ وہ صرف دیکھتی رہتی، اسی اپنی ایک ٹیڑھی سی آنکھ سے اور بغیر ناک والے گھنونے چہرے سے۔ کبھی کبھی مجھ کو شبہ ہوتا کہ اس کی آنکھ اشک آلود ہے، وہ کیا سوچتی رہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ پوچھ لوں، لیکن کہاں سے شروع کرتی؟ اکثر تو
یہ ہوا کہ جہاں وہ آئی اور استانیہ اٹھ کر چل دیتی اور انگریزی میں مجھ کو ٹک کرتی رہتی، صفیہ کی وہ آئی ہیں، چلو لائبریری میں بیٹھیں گے، کم بخت کی شکل تو دیکھو۔ کوئی کہتی بھائی صفیہ اس منحوس کو دیکھ کر تو مجھ سے روٹی بھی نہیں کھائی جاتی، خائے آتی ہے، لیکن چنی بھی تو ظالم نے خوب ہے، تم سب میں نمبر 1۔ اس کم بخت سے تو پردہ کرنا چاہیے، یہ دینیات کی موٹی بڑھی استانی جل کر فرماتی۔ میں اپنا کام کرتی رہتی اور وہ دیکھتی رہتی۔ مجھ کو بے چینی ہوتی، کیا دیکھتی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا یہ بھی کبھی میری طرح تھی؟ میری روحیں کھڑی ہو جاتی، یہ کیوں آتی ہے؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کھاتے ہیں؟ اس کی ناک بھی برابر ان لال چھیدوں سے ٹپکتی رہتی ہے اور میں روز سوچتی ہوں اس کو منع کر دینا چاہیے۔ پرنسپل صاحب ٹھیک تو کہتی ہیں، لڑکیاں الگ بڑبڑاتی ہیں، استانیاں خائع کرتی رہتی ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن آتی ہے تو میں کرسی پیش کر کے پھر کہتی ہوں تشریف رکھیے۔ کہ اس کے پاس آئینہ نہیں ہے؟ کہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے؟ کہ اس کو بتا کیوں کوئی نہیں دیتا؟ اس کا کوئی ہے بھی یا نہیں؟ یہ کہاں رہتی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو صرف ایک بیماری سمجھتی ہوں؟ میرا اسکول میں ایک عجیب تماشا بنا دیا ہے، مذاق ہی نہیں ایک توہین سی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی پھول میرے سامنے رکھ دیتی ہے میں سر میں لگا لیتی ہوں اور وہ اپنی بھیانک مسکراہٹ سے مسکرا دیتی۔ یہ مجھ کو کیوں دیکھا کرتی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون تھی؟ کہاں پیدا ہوئی اور کیسے اس حال کو پہنچی؟ میرے پاس آ کر اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک تکلیف یا سکون؟ ایک روز جب وہ باہر نکلی تو اس نے جھانک کر ناک چھٹکی اور گندگی دیوار سے لگا دی۔ جو نصیباً چھوٹی بچیوں کی تختیوں پر ملتانی مٹی مل رہی تھی اور عرصے سے خار کھائے بیٹھی تھی، ایک دم جوانوں کی پھرتی سے اٹھی، آ کر سیدھی ایک تختی اس کی کمر پر جمائی اور وہ گھبرا گئی۔ ہوا نصیباً وہ سب تہذیب جو انہوں نے اسکول کی 20 سال کی نوکری میں سیکھی تھی اور جو ہمیشہ لڑکیوں کو تمیزدار بننے کی نصیحت کیا کرتی تھی، آج سب بھول گئی اور وہی گلی والی نصیباً بن گئی۔ حرام زادی رنڈی آئی ہے بڑی کرسیوں پر بیٹھنے، دن لگ گئے، کل چوک میں بیٹھتی تھی، آج جو کٹ کٹ کر گوشت گر رہا ہے تو چلیے بیگم بننے۔ ایک رات، دوسری رات، تیسرا مکہ، میں بھاگ کر نکلی اور نصیباً کو پکڑا۔ ہائے ہائے کیا کرتی ہو؟ لڑکیوں کا ایک ٹھٹ لگ گیا۔ استانی بھی بھاگی چلی آ رہی تھی، نصیباً تو آپے میں ہی نہ تھی۔ تم نے ہی تو سر چڑھایا ہے، موری کی اینٹ چوبارے چڑھی، ساری دیوار گندی کر دی۔ 20 سال سے نوکر ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ رنیا اسکول میں آئے۔ ہاں میں ہرگز اب یہاں نہیں رہوں گی، بلا لو کوئی اور عورت کو۔ ایک بار بفر کر اس کی طرف بڑھی، لوگوں نے بڑھیا کو سنبھال لیا، میں نے جھک کر اس کو اٹھایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میں پکڑ کر اس کو پھاٹک کی طرف لے گئی، اس کی کنپٹی سے خون بہ رہا تھا، غالباً وہ بھی اسے منع معلوم ہوا تھا۔ روتے میں منہ چھپا کر گنگنائی، اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا نا، اور چلی گئی۔ کتنا خوبصورت لکھا ہے، آسان الفاظ میں، اور سب کچھ کہہ دیا اور کچھ کہنا بھی نہ پڑا۔ ہمارا ورثہ میں آج کی پہلی نشست، آپ کا ہمارے ساتھ رہنا باعث فخر، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں کو دعوت دیجیے، اپنی آرا سے
आगाह कीजिए। हमारा साथ देने का, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।